بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان منزل بمنزل کا یہ سیریز چل رہی ہے۔ یہ پاکستان منزل بمنزل فیاض مدثر مبین کے ساتھ، یہ فیاض مدثر مبین خود لکھتے ہیں، خود ٹیکسٹ تیار کرتے ہیں، خود اس کو ترتیب دیتے ہیں اور خود آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کرے اور 2023 تک اس کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ 163واں ایپیسوڈ ہے، اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو ستمبر 1960 میں وقوع پذیر ہوئے تھے۔ ستمبر 1960 کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اردو کے عظیم الشان شاعر اور جو رئیس المتغزلین کہلاتے تھے اور جو کہ واقعی شعراء میں بڑے نمایاں تھے، جگر مراد آبادی، ان کا انتقال ہو گیا شہر گونڈوا میں۔ جگر مراد آبادی کی شاعری کا کوئی یعنی اس کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا، بلکہ اس قدر عظیم الشان شاعری ہے، اس قدر زبردست شاعری ہے کہ وہ اردو کے شعراء میں یقین کریں کہ وہ ایک بڑی چوٹی کے شاعر نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور شعر ہے جو مجھے ابھی بھی تک یاد ہے کہ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماسبہ کو مٹاتی چلی گئی۔ وہ بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھے انسان تھے اور بہت اچھے محب رسول تھا ان کو۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں ان کی شاعری کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 ستمبر 1960 کو مجلس زبان دفتری نے انگریزی ڈکشنری کی اصطلاحات کو اردو میں ترجمہ کرنے کا کام مکمل کر لیا۔ یہ بڑا اہم کام تھا اور یہ بڑا اچھا کام ہو گیا تھا۔ 12 ستمبر 1960 کو فوجی استبدال اور فوجی کرشنگ سیاسی لیڈروں کی بدستور جاری رہی، اور فوجی جنرل نے مشرقی پاکستان کے سابق وزیر شیخ مجیب الرحمان کو بغیر کسی وجہ کی 4 سال سزا اور 5000 جرمانے کی سزا دی۔ یہ حقیقت میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اگر پاکستان کو نقصان پہنچائے وہ اس فوجی ٹریبونل سے پہنچائے جو یہ نے فوجی سیاستدانوں کو ختم کرنے کی، خاص سیاستدانوں کو سیاست کے پس منظر سے غائب کرنے کے لیے اور پاکستان میں اپنا عروج اور ترقی کرنے کے لیے جو سازشی کی تھی وہ اس کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہو گیا۔ ورنہ حقیقت میں پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے سیاستدان بڑے مخلص تھے اور بڑی خدمات ہیں ان کی پاکستان کے لیے۔ 12 ستمبر 1960 کو ہی پاکستان میں پہلی مرتبہ خانہ شماری کا آغاز ہوا۔ 14 ستمبر 1960 کو ڈھاکہ اور لاہور میں انجینئرنگ یونیورسٹی قائم کرنے کے لیے اعلیٰ سطح کمیشن اور کمیٹی مقرر کی گئی۔ اس سلسلے میں یہ ایک عجیب و غریب حیرت کی بات ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل سینٹر اور صنعت کا مرکز کراچی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ویسٹ پاکستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ پاکستان کے سب سے بڑے انڈسٹریل اور انجینئرنگ مرکز کراچی میں قائم ہونی چاہیے تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ انتہائی جو کراچی کا جو انجینئرنگ کالج تھا جس کا نام NED انجینئرنگ کالج ہے، وہ انتہائی بوسیدہ عمارت میں، نہایت ہی قدیم عمارت میں اور بغیر کسی سہولتوں کے اور بہت پرانی قسم کی ورکشاپ کے ساتھ وہ چلتا رہا اور زندہ رہا اور سانس لیتا رہا۔ اور اس کے پر فوجی حکومت کی اور وہ حکومت جو یہاں سے کراچی سے منتقل ہوئی تھی اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں، اس کو ذرہ برابر رحم نہیں آیا کہ اس شہر کے حال پہ رحم کریں اور شہر کے حال کو ایک اچھی یونیورسٹی انجینئرنگ یونیورسٹی عطا فرمائے۔ اور آج تک جو ہے وہ پھر خدا کا شکر ہے کہ ورلڈ بینک کی وجہ سے ورلڈ بینک نے اس پر رحم کیا NED یونیورسٹی پر اور اس کو ایک بڑی بھاری مدد دی، جس کی وجہ سے NED یونیورسٹی کا نیا کیمپس تعمیر ہو سکا اور وہ اس حال میں ہے جو آج آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ ایوب خان کا بڑا غلط کردار ہے کہ جی یونیورسٹی جو ہے وہ انڈسٹریل سٹی کراچی کے بجائے وہ لاہور میں بنائی، زراعتی شہر میں، جہاں کے شہر میں ہی وہ کھیت لگے ہوئے تھے۔ جب زمانے میں یونیورسٹی بنائی تو کراچی لاہور آدھا شہر جو ہے وہ کھیتوں کا شہر تھا۔ بتائیے حد افسوس کی بات، کس قدر خود غرضی اور بے ایمانی اور بددیانتی ہے یہ پاکستان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے ان کے حال پہ اور ان کی شر سے، ان کی یاریوں سے، مکاریوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ 17 ستمبر 1960 کو ضلع شاہپور کا نام سرگودا رکھ دیا گیا۔ 20 ستمبر 1960 کو ایوب خان اور پنڈت نہرو کے درمیان میں مریمی مسئلہ کشمیر پر لا حاصل بات چیت ہوئی اور جو مکمل طور پر ناکام ہوئی، اس لیے کہ ظاہر ایوب خان خود ہی مخلص نہیں تھے،
وہ خود انہوں نے پیشکش کر دی پنڈت نہرو کو کہ جی ہم اور آپ بھارت اور پاکستان دونوں مل کے جو ہے وہ ڈیفینس کمبائنڈ ڈیفینس کریں گے دوسری ملکوں کے خلاف. یعنی یہ حال ہے ان کا جو پاکستان کا آرمی کی کمانڈر چیف ہے حضرت. 23 ستمبر 1960 کو پنڈت نہرو پاکستان کی 5 روزے کے بعد بھارت روانہ ہو گئے. 24 ستمبر 1960 کو مارشل لا کی تلوار پھر دوبارہ سرگرم ہو گئی اور انہوں نے ایبڈو ٹربیونل کے ذریعے سید علی حسن گیلانی، میر علی نواز خان اور محمد اشرف خان اور خان محمد کو سیاست سے نااہل قرار دیا 6.5 سال تک کے لیے. اور یہ جب تک کہ وہ ان کا الیکشن مکمل نہیں ہوا صدر صاحب کا، اس وقت تک ان کی 6.5 سال کی مدت رکھی اس نے چالاکی تیاری سے. یعنی 6.5 سال کے اندر الیکشن ہونا تھا، اس میں تمام سیاستدانوں کو اپنے راستے سے صاف کر دیا اس شخص نے. 30 ستمبر کو بغیر کسی وجہ کے، یعنی کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے کیا وجہ ہے کہ فوجی حکومت نے خان عبدالقیوم خان کو بغیر کسی وجہ اور جرم کے مارشل لا کے تحت گرفتار کر لیا. یعنی کس قسم کی فوج ہے، کس قسم کے لوگ ہیں، کس قسم کی سیاست چل رہی ہے، کس قسم کی پاکستان سے وفاداری ہے. فوج کا تو سب سے بنیادی مقصد کہ ملک اور آئین کے وفادار رہیں. اور وہ خان عبدالقیوم خان کو جس نے کشمیر کو پاکستان میں شامل کرانے کے لیے سب سے بڑا رول ادا کیا، اس کو ہی گرفتار کر لیا، اس کو یہ وزیر صدر کے آزاد کشمیر کے عہدے سے ہٹا دیا انہوں نے. 28 ستمبر 1957 کو افغان لشکر نے پاکستان پر حملہ کر دیا اور میمند قبائل سے زبردست جنگ ہوئی. 30 ستمبر کو ایوب خان نے کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام کی پلاٹینیم جوبلی کا تقریب کا افتتاح کیا. یہ وہ ہوم ورک کر رہے تھے کہ جب 1965 میں الیکشن لڑنے کے لیے. سابق وزیر اعظم اسماعیل ابراہیم چندریگر کی وفات. 26 ستمبر 1960 کو پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک پاکستان کے رہنما اسماعیل ابراہیم چندریگر لندن میں وفات پا گئے. قیام پاکستان کے بعد آئی چندریگر مرکزی وزیر تجارت، صنعت اور افغانستان میں پاکستان کے سفیر اور صوبہ سرحد اور پنجاب کے گورنر رہے. 18 اکتوبر 1957 کو پاکستان کے 6ٹھے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور صرف 55 دن کے بعد نااہل اور انکمپیٹنٹ اور بدتینت صدر نے اس کو بغیر کسی وجہ کے 11 دسمبر 1957 کو انہوں نے وزیر اعظم کے عہدے سے ان کو استعفیٰ دلوا دیا، رخصت کر دیا ان کو. وہ کراچی میں پیس چرچز سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاکیں. وہ بڑے نیک، دیانتدار اور مخلص وزیر اعظم تھے اور پاکستان کے بہت محبت اور وفادار تھے اور پاکستان کی ترقی اور کامرانی کے لیے وہ مستقل لگے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے وسائل، ان کی جو درجات بلند کرے اور ان کی جو کوششیں تھیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور پاکستان کو ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بنا دے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. پاکستان پائندہ باد.